اللہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، وہ فاطر العقل ہے، وہ پاگل ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے روک دیا، فرمایا چپ کرو، میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ فاطر العقل ہے، پورے مدینے والے اس کی بات نہیں سنتے، آج مجھے بلا رہی ہے، اگر میں محمد بھی نہ سنوں تو پھر کون سنے؟ سبحان اللہ! فرمایا میں محمد نہ سنوں اس کی تو پھر کون سنے گا؟ فرمایا جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ! اگر میں بھی نہ سنوں، پورے مدینے والے نہیں سنتے، پورے مدینے والے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، پورے مدینے والے۔ حضور چلے صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے چلے گئے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، اس نے ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ السلام کو چلاتی رہی مدینے کی گلیوں میں، حضور چلتے رہے اس کے ساتھ، اس کی بات سنتے رہے۔ مدینے کے باہر جا کے ایک ریت کا ٹیلا آیا، حضور علیہ السلام کو بٹھایا اور حضور کے سامنے بیٹھ گئی، حضور آرام سے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، مدینے میں کوئی بھی نہیں سنتا ہے میری بات، ہر کوئی مجھے پاگل کہتا ہے، میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو چھوٹے چھوٹے پتھر مجھے مارے جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ مدینے والوں کو فرما دیں کہ آج کے بعد مجھے کوئی پاگل نہ کہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسی ہستی ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے سارے سیانے قربان کر دوں اس پاگل کی بات پہ، دنیا کے سارے سیانے اس عورت کی، اس فاطر العقل عورت کی بات پہ قربان۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، جب یہ مجھے فاطر العقل کہتے ہیں، جب یہ مجھے موٹے عقل والی کہتے ہیں، اور جب میں جس گلی سے گزرتی ہوں تو پھر بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، بعض اوقات وہ میرے جسم پہ زخم بن جاتے ہیں، میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے سے معذور ہو جاتی ہوں، عبادت نہیں کر پاتی۔ آپ فرما دیں مجھے پاگل بھی نہ کہیں، اور میں جس گلی میں گزروں لوگ اور بچے مدینے کے مجھے پتھر بھی نہ ماریں۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی چل، منبر پہ بیٹھ کے حکم دیتا ہوں، آج کے بعد اس عورت کو پاگل کوئی نہیں کہے گا، مدینے کا کوئی بچہ اس کو پتھر نہیں مارے گا۔ کئی گھنٹے وہ لا یعنی گفتگو کرتی رہی، تیرے اور میرے پیارے نبی کان لگا کے اس کی بات کو سنتے رہے، اور پھر آ کے منبر پہ کہا آج کے بعد اس کو پاگل کوئی نہ کہے، اور مدینے کے بچوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس کے اوپر کوئی پتھر نہ مارے۔ پھر جاتے ہوئے وہ جانے لگی نا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اماں آج کے لیے صرف کافی نہیں، بلکہ جب بھی تیرا دل کرے باتیں کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا، میں محمد تیرے لیے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ! میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، میرے نبی نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ جس بڑھیا کو منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے کئی گھنٹے اس کی گفتگو کو سنا اور پوری توجہ سے سنا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ! دنیا کے اندر آپ خاتم النبیین بن کے آئے، آپ کے بعد کوئی بھی اس مقدس منصب کا دعویٰ کرے گا تو وہ پرلے درجے کا کذاب اور بے ایمان ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ میری ملت کے معمار ہیں، آپ کے ساتھ میری ملت، میرے ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ آپ اگر صحیح ڈگر پہ، صحیح راستے پہ چلتے رہے تو پھر یہ ملک ترقیاں کرے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، علم دین پڑھیں، علم دین پڑھائیں، ملک و قوم کی خدمت کریں، اور قادیانیوں سے بھی تعلق رکھیں، اللہ ہر چیز برباد کر کے رکھے۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ذہنوں کے اندر بات ڈالی جاتی ہے کہ یار عیسائی بھی تو رہتے ہیں،
ہندو بھی تو رہتے، سکھ بھی تو رہتے، وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ توجہ کرنی میری اس بات پر۔ میں پیغام دینے جا رہا ہوں آج کی اس وزن کا، آج کی اس محفل کا پیغام، اور آپ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ آج کہہ دیا جاتا ہے کہ ہندو بھی اقلیت ہے، عیسائی بھی اقلیت ہے، سکھ بھی اقلیت ہے، ان کو آزادی ہے، تو پھر قادیانیوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں قادیانی کو آزادی ہے جب وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں۔ ہندو نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، کہا ہے؟ نہیں کہا۔ عیسائی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، اور ہندو کہہ کے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو عیسائی کہہ کے وہ چرچ میں جاتا ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے دیکھیں، 1974 کے اندر جو اسمبلی میں ستمبر کے مہینے میں آئین پاس کیا گیا، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پاکستان میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی حضور کی ختم نبوت کا پہرا لگائے، حضور کی ختم نبوت پہ اپنی قربانی پیش کرے، تو پھر اس کو جزا کیا ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو جزا کیا ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کو جزا کیا ملتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، آپ کی ظاہری حیات کے آخری ایام تھے، آخری منتھ تھے، آخری مہینے تھے، تو دو بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک مسلمہ کذاب نے اور دوسرا اسود عنسی نے۔ یمن کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ، اور ہمیشہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ کفر کے ساتھ ہمیشہ کثرت ہوتی ہے، کفر کے ساتھ جو باطل ہوگا وہ کثیر ہوگا، جو حق والے ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے۔ بدر کو دیکھیں تو حق والے 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ احد کو دیکھیں، حنین کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں، غزوہ خیبر کو دیکھیں، غزوہ تبوک کو دیکھیں، حق والے تھوڑے تھے۔ میدان کربلا میں امام علی مقام کو دیکھ لیں، حق والے 72 اور ان کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ، 22,000 سے بھی زیادہ، کئی روایات کے اندر 50,000 سے بھی زیادہ، لیکن حق والوں کی تعداد تھوڑی۔ تو وہ تو حضور کا زمانہ تھا نا، وہاں پر بھی اسود عنسی کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو یمامہ میں جنگ ہوئی، 28,000 کو تو